سے کچھ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجودہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان انوائرمنٹل ایجنسی ڈاکٹر فرزانہ الطاف شاہ سے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا. چونکہ اس وقت حالیہ بارشوں کے بعد بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ زیر گردش ہیں, بہت ساری رپورٹ جو سامنے آئی نقصانات کے حوالے سے, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ موسمیاتی تبدیلی کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے, اور ان تمام تر جو تاثرات سامنے آئے ہیں, جو تباہی ہوئی ہے, اس تمام تر نقصانات کا ازالہ کب اور کیسے ممکن ہوگا؟ علیکم, بہت شکریہ. علی اور زائدہ بھی بہت اچھی رپورٹ کر رہی تھیں. سب سے پہلے تو ABN نیوز کا شکریہ کہ اس موقع پہ اتنے پرائم ٹائم پہ یہ آپ بات کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اس وقت پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ایک آئی اوپنر فینومنا ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں کراچی میں ہمارا ٹمپریچر 40 ڈگری ہو رہا ہے, اور جبکہ اسی وقت ہمارے نادرن ایریا میں برف باری ہو رہی ہے. یعنی کچھ تو تغیر ہوتا تھا موسم میں, لیکن اتنا ایکسٹریم ویدر اس سے پہلے شاید پاکستان نے ایکسپیرینس نہیں کیا کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو جائے اور ایک علاقے میں ٹمپریچر 40 ڈگری پہ پہنچ جائے اور دوسرے علاقے میں فلڈز آ رہے ہوں اور برف باری ہو رہی ہو. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایریا ایون اب وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, ریجنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. اب ہم نے ٹوٹلی اپنے نیشنل کانٹیکسٹ میں اور قومی سطح پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کن علاقوں میں ہم کیا میئرز لے سکتے ہیں, کیا اڈیپٹیشن کر سکتے ہیں اور کہاں ہم میٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس میں ابھی زائدہ اپنی رپورٹ میں بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ کلائمیٹ چینج سے عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اس میں نہ صرف اس لحاظ سے کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس سے متاثر ہوتی ہیں, بلکہ ڈیلی روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ علاقے جن میں اس وقت شدید برف باری ہو رہی ہے یا سیلاب آ رہے ہیں, وہاں پہ ان کی گھریلو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. وہ گرمی کے موسم کی تیاری کر رہی ہیں جبکہ دوبارہ سردی کی طرف جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اس سردی کی وجہ سے بچوں میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں. پانی کا, کھانے کا انتظام کرنا, یہ ساری چیزیں بھی موسم سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ یہ موسم ہمارے ملک میں گندم کی کٹائی کا ہے. جبکہ بہت سارے علاقوں میں اگر ہم بات کریں سینٹرل پنجاب سے ٹورڈز نارتھ, تو آہستہ آہستہ ہماری گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور پنجاب میں تقریباً کٹائی ہو چکی ہے. لیکن چونکہ یہ بارشیں گزشتہ 20 دنوں سے وقفے سے ہو رہی ہیں تو بہت سارے علاقوں میں ہماری گندم کی فصل بھی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ صرف گندم کی فصل متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس فصل سے حاصل ہونے والا جانوروں کا چارہ وہ افیکٹ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اگین ایک عام آدمی پہ بوجھ جائے گا, اور خاص طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بوجھ آتا ہے جب جانوروں کو چارہ ان کو مینج کرنے کے لیے کہیں اور سے خریدنا پڑے گا. بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فصلیں سٹور کی ہوتی ہیں لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے, اس کو وہ موسمیاتی ٹریٹمنٹ وہ جو دیتے ہیں صاف رکھنے کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لحاظ سے اب جب بارشیں ہو رہی ہیں تو ہمارے جو پینے کے پانی کے کنویں ہوتے ہیں گاؤں میں خاص طور پہ وہ گندے ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں سردیوں کے موسم میں اس وقت ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے نمونیا کے, اور آج کل سندھ کے علاقے میں رپورٹ ہونے شروع ہو گئے خسرہ کے. تو یہ بھی خوراک کے ساتھ, موسمیاتی ٹمپریچر کے ساتھ اور باقی حالات کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں ہماری بیماریاں بھی. پھر ہم نومبر دسمبر کے مہینے میں بات کرتے رہتے ہیں اسموگ کی اور فضائی آلودگی کی, اس میں لوگوں کو الگ سانس کی نالیوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ بات کہ ہم جنرلائزڈ کر کے جی صرف ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ایسے اب ممکن نہیں رہا. اب ہم نے ایون ایک اگر صوبے کی سطح پہ بات کروں, ایک ضلع کی سطح پہ بات کروں, ایون ایک گاؤں کی سطح پہ بات کروں, تو آپ دیکھیں ہمارے GB کے علاقے میں کل سے کتنی لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں. وہ ایک الگ ڈیزاسٹر وہاں پیدا ہو رہا ہے, ایک ایمرجنسی ہو رہی ہے, لوگ اس میں پھنس رہے ہیں, وہاں لوگوں کو فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو یہ گریجولی اس طرح کی ریپڈ چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں. 2022 کے سیلاب کو ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں, اور اس دفعہ ہم فلیش فلڈ میں کہوں لینڈ سلائڈز وہ ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. کہیں ابھی گلیشیئرز کا 2022 میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہوا تھا, گلاف کا فینامنا جس کو ہم کہتے ہیں. تو ابھی دیکھ لیں کہ بہت سارے علاقوں میں اس وقت نئی برف باری ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے حکومت کبھی بھی کوئی پالیسی یا پلان بنا کے اکیلے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی.
اس میں میں یہ کہوں گی کہ ہر ادارے کا، اگر منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج نہیں، سب سے پہلے تو اس کا رول آ جاتا ہے میڈیا کا، کہ صحیح ہر ایک